السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم 25واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 24 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بڑا فتنہ ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرمانبردار بن جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ دعا عبادت ہے، اس لیے اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، وہی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے دلوں کے لیے علم کو ایسا بنایا ہے جیسے زمین کے لیے بارش بنائی، تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے۔ اللہ ہمیں رشد و ہدایت اور علم نافع عطا فرمائے۔ 25واں پارہ۔ پچھلے پارہ 24 کے آخر میں سورہ حمیم السجدہ تھی، یہاں پارہ 25 کے آغاز میں سورہ حمیم السجدہ ہے۔ آیت نمبر 47 سے 48 میں آتا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس میں سب سے پہلے یہ ہے جو آیت نمبر 47 کے شروع میں ہے: الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی ساری مخلوق اس بارے میں عاجز ہیں اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس دن آئے گی۔ ہاں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کے دن آئے گی، اس لیے جمعے کے دن تمام مخلوقات سہمی ہوئی ہوتی ہیں۔ یاد رہے، انبیاء کو صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں، جو شہروں میں ہوں، وہ جنگلوں میں ہوں، چاہے اور آپ کے گھروں میں چاہے لگے ہوئے ہوں، تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل لگتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی مادہ چاہے وہ بنی آدم میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، مگر یہ کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس کے رحم میں کیا ہے اور وہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا؟ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کر دیں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہیں آئے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اب عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ آگے آیت 49 سے 51 میں انسان کا رویہ بتایا گیا ہے۔ آیت 49 میں فرمایا: لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا عام طور پر یہ حال ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے اور ملے اور ملے، یعنی وہ چاہے مال ہو، اولاد ہو، منصب ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، کچھ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہوگا، اور اگر وہ دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو وہ توبہ کرے۔ تو مومن جو ہے وہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے۔ کون کرتا ہے ایسا؟ مومن۔ آپ اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں دور قرآن سننے کی توفیق دی، اس نے ہمیں کان دیے جس سے ہم نے سنا، دل، دماغ دیا، ہم بات سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ دل میں جذب کر سکتے ہیں تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ حدیث میں ہے، جس شخص کو پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے،
یعنی اچھے دنوں میں اللہ کا شکر گزار ہوگا اور دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے۔ سورہ شورا آیت نمبر 13 میں دین کو قائم رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم اور نافذ کریں اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہوں۔ دین کے جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء میں اتحاد تھا۔ بنیادی عقائد سارے انبیاء کے ہاں ایک ہی طرح کے تھے، یعنی اصول برابر تھے اور ان کا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا۔ آیت نمبر 20 میں دو آدمیوں کی طرز زندگی کو بتایا گیا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو کھیت بیج بونے کی جگہ ہے اور فصل کاٹنے کی جگہ آخرت ہے۔ اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ دراصل یہاں بیج بو رہے ہیں۔ تو ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جو ہم آج بوئیں ہم وہ یہیں کاٹ لیں، اور کون یہ چاہتا ہے کہ جو آج ہم بوئیں وہ کل ہمیں ملے؟ اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ اور جزا جو دنیا میں ہی مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف دنیا میں ہی نہیں مانگے خیر، اپنے نیک کاموں کا بدلہ، اپنی نیکیوں کا بدلہ، لوگوں سے اچھے کیے ہوئے کا بدلہ صرف دنیا میں ہی نہیں چاہیں، آخرت کے لیے بھی مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا، ہماری کوششوں کا، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اسی طرح نیک اعمال کا بھی، اسی طرح حقوق العباد کا بھی، کہ جو بندوں سے ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ بندوں سے ریٹرن چاہنے کے لیے تو نہیں کر رہے کہ یہ بندے بھی ہم سے اچھا سلوک کریں، جبکہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ دنیا میں بندے بھی راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے آخرت میں، اور ہمیں آخرت میں اس کا بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے۔ لیکن اگر ہم بندوں کے لیے ہی اچھا سلوک کر رہے ہیں اور بندوں نے ریٹرن میں اچھا سلوک کر لیا تو ہماری نیت ہی یہی تھی، وہ تو دنیا میں ہی پورا ہو گیا، تو پھر آخرت کے لیے کیا چھوڑا، کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آخرت کے لیے ضرور اللہ سے اچھا بدلہ مانگیں اور یہاں اچھا اعمال، اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ کر کے اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو دریا میں جب کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بھول جائیں، پھر اس کو ڈھونڈنا نہیں شروع کر دیں کہ اس بندے نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں تو یہ کر چکی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا، تو آپ کو اللہ سے بدلہ چاہیے۔ اللہ آپ کو اس جگہ سے بدلہ دے گا جس جگہ آپ کو، جہاں سے جس وقت زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، جیسے یہ دور قرآن سن رہے ہیں، اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نیکی کا کام یہ سوچ کر کریں کہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آگے آیت میں نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں ایکسٹرا بونس کو، ایکسٹرا آرڈینری ملنے کو۔
آیت 25 میں بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں تک بدل دیتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ کتنی سچی ہے، آپ اپنے گناہوں پہ کتنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا اور کہتا ہے میں نے غلط کیا ان گناہوں پر، اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ روتا ہے۔ توبہ کی 5 شرائط ہیں۔ صرف اللہ کے ڈر سے توبہ کی جائے، کسی بھی گناہ سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور گناہ سے کنارہ کش ہو، گناہ کے راستے کو ہی چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ اور حقوق العباد سے متعلق ایک زائد شرط بھی ہے کہ جس کے حق میں کمی کی ہے اس کے حق کو پورا کر کے انسان بری الذمہ ہو جائے۔ توبہ کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیا زمین میں سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو۔ سفر کے دوران اس شخص کو نیند آئے اور وہ سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے اس کی اونٹنی غائب ہے۔ وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگے اور یہ سوچے کہ میں وہیں لوٹ جاتا ہوں جہاں پر میں آرام کر رہا تھا، وہیں پر میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ آ کر اپنے ہاتھوں پر سر رکھ کر لیٹے کہ اسے موت آ جائے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس کا کھانا اور سامان بھی اس پر موجود ہے۔ بس یقیناً اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس اونٹنی والے سے جس پر اس کا سامان تھا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو اپنا سامان واپس مل گیا اچانک جب اس کی آنکھ کھلی، تو وہ بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ لیکن توبہ کی جو شرائط بتائی گئی ہیں ابھی ان کے اوپر غور کرنا ہے۔ آگے آئے 26 میں دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا، وَاسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہ بڑی خوشخبری والی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرتا ہے، ان کی وشز پوری کرتا ہے، ان کی آرزوؤں کی تکمیل کرتا ہے، بشرط یہ کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو اپنی خواہشات پہ غور کریں، ہماری خواہشات کس قسم کی ہوتی ہیں۔ اللہ سے بڑی بڑی خواہشات کریں کہ اللہ ہمیں ہر سال حج اور عمرہ کرنا نصیب کر دے، اللہ ہمیں بڑی بڑی نیکیاں کرنا نصیب کر دے بے انتہا آسانی کے ساتھ، جن پہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ پھر ان سارے نیکیوں کے جو وزن ہیں ان کو بڑھا دے میزان میں قیامت کے دن اور ضائع ہونے سے بچا لے، اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ اور خاص طور پر جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اس لیے گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ ففروا الی اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف دوڑ کر آؤ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ جتنے بھی کام نیک ہیں، جیسے فرض نماز ہے اس کے بعد دعا کریں، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہہ کر جو دعا مانگیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعائیں ضائع نہیں ہوتی، اللہ سب سنتا ہے۔ اور جب کبھی دعا قبول نہ ہو تو کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھا کریں، مایوس نہ ہوں۔ پچھلے پارہ میں بھی ہم نے دعا میں کافی بات کی تھی، ان باتوں پہ بھی غور کریں۔
تو کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یا تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے اس مانگی ہوئی دعا کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت میں خوشخبری دی گئی کہ وہ اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، تو ہم نے جتنا اللہ سے مانگا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ فضل کا مطلب ہی ایکسٹرا بونس ہے۔ ہم نے تو بہت ساری وہ چیزیں اللہ سے مانگی ہی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ بلیسنگز، اتنی زیادہ نعمتیں اور رحمتیں ہمیں دنیا میں دی ہوئی ہیں۔ کیا ہم نے ایک ایک نعمت اللہ سے کبھی مانگی تھی؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ آنکھیں ہم نے اللہ سے مانگی، یہ ہاتھ ہم نے اللہ سے مانگے، یہ پیر ہم نے اللہ سے مانگے، یہ سارا ڈائجسٹو سسٹم، سارا جو ہارٹ کا سسٹم ہے، سارے جتنے سسٹمز ہمارے اندر چل رہے ہیں، لنگز کا سسٹم دیکھ لیں، کوئی سا بھی سسٹم دیکھ لیں، نروس سسٹم دیکھ لیں، ریسپائریٹری سسٹم دیکھ لیں، یہ سارے سسٹمز خود کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کے صحیح ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خود ان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ خود ساری چیزیں چلا رہا ہے، اور جس انسان کا ذرا سا بھی کوئی سسٹم آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کتنا بیمار ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے۔ تو جتنا ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کہیں زیادہ اس سے ہمیں دے دیتا ہے۔ پھر بھی بعض لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ان تین جو باتیں بتائی گئی ہیں دعا کے بارے میں کہ دعا کی قبولیت کس کس طرح ہوتی ہے، ان پہ غور کرنا ہے۔ تو اللہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ تو بن مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ سب کو ایک لمٹ تک ہی دیتا ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتا دی، آیت نمبر 27 ہے، فرمایا اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی اور اودھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اویئر ہے آپ کے اعمال سے، آپ کے حاضر سے، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ الحکم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت اور حال سے واقف ہے، اسی کے مطابق اسے رزق دیتا ہے کیونکہ وہ رازق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، یعنی بعض اوقات ہم بہت بہت بڑا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ ہم سنبھال نہیں سکتے، یا اس کو پا کر ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فضل فرماتا ہے، اس لیے ہم سے روک لیتا ہے۔ رزق تنگ ہو یا کشادہ، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے کہ اگر اس پر رزق میں نے فراخ کر دیا تو یہ کسی خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس طرح بعض اوقات بندے کی اصلاح کے لیے اور اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے۔ تو رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے اور نہ رزق کی فراخی فضیلت کا سبب ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، نہ رزق کی تنگی ذلت کا سبب ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق کم ہے تو اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتہ اللہ کو اس کی کون سی بات پسند ہو، اور اگر رزق کی فراخی کسی کو ملی بھی ہے تو اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھیں، یعنی یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں جو ہے وہ فراخی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کوئی تنگی کا شکار ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کا رزق فراخ کر دے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ بھی۔ فضیلت کا سبب تو تقویٰ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ هو اتقاکم۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ ہو۔ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ دا وے آؤٹ ہے فرام ایوری پرابلم، کہ کس طرح آپ کسی بھی پرابلم سے نکلیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے تو آپ آسانی کے ساتھ ہر چیز کو کیٹر کر سکتے ہیں، ہر چیز کو آسانی کے ساتھ اپنی لائف میں بیلنس کر سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا
کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جس انسان کے پاس دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ جس کے پاس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ اسکول میں چھوٹی کلاسز کے بچے اپنے لنچ کے معاملے میں اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہاں سے فخر جتانا سیکھا ہوتا ہے؟ پھر یہیں سے ذہنیت آگے بڑھتی ہے اور جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے، فاصلے آ جاتے ہیں، اس کو اس سے نہیں ملنا، اس کو اس سے دوستی نہیں کرنی۔ ایمان کا رشتہ اور اللہ کے خاطر محبت تو بالکل ہی دور ہو گئی ہے۔ آج کل معاشرے میں ایمان کا رشتہ اور اللہ کی خاطر محبت تو بالکل ہی دور ہو گئی ہے۔ اگر یہی معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کوئی محبت نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جب شادی ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ کہاں تلاش کیا جاتا ہے؟ اپنے سے زیادہ والے میں یا اپنے جیسے والے میں بھی لوگ نہیں کرتے، کم والے کو تو نگاہ میں ہی نہیں رکھتے۔ پھر اللہ اللہ کر کے رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ کیا لڑکیوں کو یا لڑکوں کو اس کے ماں باپ کے کام یا کاروبار یا جاب کے حوالے سے تانے نہیں دیے جاتے؟ ذرا سی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، چاہے کوئی کہیں بھی ہے۔ یہ تو بالکل جاہلیت والے تانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کو اس کی حرمت کا یا حسب نسب کا یا خاندان کا تانا دے یا کسی ایسی چیز کا یا اپنی کسی دنیاوی پوزیشن کا یا مال و دولت کا یا کسی بھی ایسی چیز پر فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ ہم اس بات سے بچنے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سب تکبر کی علامات ہوتی ہیں کہ انسان اپنے خاندان، اپنے مال، اولاد، گاڑیوں، کھیتیوں، فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بھگاڑتا رہتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں تکبر سے بچا لے اور ہمارے دلوں سے غرور و تکبر نکال دے بالکل۔ اور کیا ہوتا ہے پھر کہ ہمیں اصل چیز کیا ہے جو کرنے کا کام ہے کہ ہم جب اپنی کوئی غلطی ہماری سمجھ میں آ جائے تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، دونوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا کر دے، ہمیں حکمت دے دے۔ آگے آئے 30 اور 31 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسانوں پر جو بھی آفات اور مصائب آتے ہیں وہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، البتہ بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حفاظتی تدبیر کے ذریعے خود کو اللہ کی بھیجی ہوئی آفات سے بچا سکیں۔ اللہ کے سامنے سب عاجز اور بے بس ہیں۔ مشرکین کے خود ساختہ معبود بھی اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام آفات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی عزم کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اکثر گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا۔ آیت 36 میں فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو انسان کے پاس جو کچھ ہے، یعنی کوئی مال و دولت ہے، کوئی جولری ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی پوزیشن ہے، عہدہ ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی شان و شوکت والی جاب ہے، یہ سب محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے انسانوں کو سب کچھ ملے گا۔ آج کبھی قبرستان کا رخ کر کے دیکھیں، وہاں کیسے کیسے بڑے بڑے جابر متکبرین سو رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ سو رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا۔ تو کہاں گیا ان کا سارا فخر و غرور؟ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ اور یہ دیکھیں کہ
جو اصل چیز ہے کہ وہ انسان کو وہاں سب کچھ ملے گا. یعنی اس رول آف تھم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے کوشش کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے کوشش کریں. تو کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. خالدون کا لفظ آتا ہے، جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. تو انسان کو وہاں پر سب کچھ ملے گا. کس کے لیے ہے وہ؟ جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنی طاقت اور قابلیت اور وسائل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کو بھی رب کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی ان کو خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب پہ وہ پکا بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کی یہ خوبیاں ہیں جو آیت نمبر 37 میں بتائی جا رہی ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پاورفل بات کی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں تو ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. تو غصہ کس کے لیے جذب کریں، کس کے لیے برداشت کریں؟ اللہ کی خاطر. صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. کسی کو جتانا نہیں ہے کہ ارے بہن میں نے تو بس صبر ہی کر لیا. اب اتنا سنا سنا کے سارے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے تب ہم صبر کرتے ہیں. یہ صبر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے. یعنی مصیبت آنے پر سارا واویلا مچا کر ڈھنڈورا پیٹنے کے بعد جو صبر آتا ہے وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے آتے ہی انسان کرے. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ فرما دیا گیا قرآن میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر جو مدد جو ہے وہ صبر اور نماز کے ساتھ لو. تو کیسے مدد ملے گی ہمیں؟ جب ہم فوراً نماز کی طرف دوڑیں گے. ہر مشکل میں 2 رکعت نماز نفل یاد رکھیں، اور حاجت کے نفل یاد رکھیں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. کوئی نعمت ملی ہے، فوراً سجدے میں چلے جائیں جہاں کہیں پر بھی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیے جائیں، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی اور کینہ، حسد، اور دوسروں کو اذیتیں دینا، فواحش، بے حیائی کے کام، جس میں کہ زبان کی، قول کی، ایکشن کی، لباس کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کتنی چیزیں تو ہم کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی معاف کر دیا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دوسرے نے بھی ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اس کا ضرور جائزہ لیں. حقوق العباد کو بہت بیلنس کر کے چلیں. یعنی حقوق العباد بھی جب اللہ کے حقوق سمجھ کے ادا کریں گے تب ہی فائدہ ہوگا. کیا مطلب ہے میری بات کا؟ کہ جب بندوں کے حقوق آپ اللہ سے اجر پانے کے لیے ادا کریں گے تب آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے. بندوں سے اچھائی آپ نے بندوں سے ریٹرن چاہنے کے لیے نہیں کرنی ہے. تو اس بات کو ہمیشہ اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اکڑ نہیں ہونی چاہیے انسان میں. اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، زمین کی طرف جھکا کے رکھیں. بڑی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کو صحابہ کرام میں سے بھی یا سلف صالحین میں سے بھی ایسے ایسے لوگوں کے قول گھڑ گھڑ کر بتائے جاتے ہیں کہ وہ حدیث سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم معاف کر دو، اور اگر تم حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو تو جنت میں محل کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. اور لوگ جو ہے وہ ایک صحابی کے نام پر ایک قول منسوب کر کے کہتے ہیں کہ وہ والے صحابی نے تو فرمایا تھا کہ تم کہیں اتنے نہیں جھک جانا کہ تمہیں کوئی توڑ دے، تم اتنے نہیں اکڑ جانا کہ تمہیں کوئی یہ کر دے. تو جب ہم صحیح قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں ہر چیز، ہر بات صحیح سمجھ میں آنے لگے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ہمیں بہت زیادہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہوں، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں وَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ نیکی، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی ہے یہ نیکی کہ صبر کریں اور اللہ کی خاطر بندوں کے حقوق ادا کریں، اور پھر بندے آگے سے جیسا بھی سلوک کریں اللہ کے حوالے کریں. تو کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو غصہ نہیں آتا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، زیادہ آتا ہے، سب کو آتا ہے. لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا. جب آپ کسی پر غصہ ڈھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا سہ رہا ہوتا ہے. اگر وہ خاموش ہے اور اس نے اللہ کی خاطر برداشت کر لیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. تو اس بات کو دیکھ لیں.
زندگی کی گاڑی تب چل سکتی ہے کہ غصہ کرنے والا اس سے، یعنی جس پر غصہ کیا گیا، اس کو سوری کہہ دے اور معافی مانگ لے دل سے، اور جس پر غصہ کیا گیا اور جس کے دل کو چوٹ لگی، جس کو تکلیف ہوئی، وہ معاف بھی کر دے۔ وہ یہ نہیں کہہ کہ بھائی بہن اب تو میں معاف نہیں کر سکتی تمہیں، میں نے تو بڑا سہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ اس کے سامنے کوئی عاجزی کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں تو فوراً اللہ کی خاطر معاف کر دیں، تو وہی حقوق العباد ادا کر سکتا ہے جو اللہ کی خاطر کرے گا۔ ورنہ بندوں کے حقوق جو بندوں کے لیے ادا کرتے ہیں وہ تو پھر لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، وہ تو قرآن پہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ یہی معاشرے میں ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے غصہ تو آئے گا، اور آئے گا جائے گا، معاف کرتے رہیں لیکن آپ، اور پھر غلطیاں ہوں گی پھر معاف کر دیں۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص غصے کو لے کر گرہ باندھ لے کہ ہاں فلاں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں کیا، تو میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں جو کبھی معاف نہیں کر سکتے پھر وہ کبھی معاف بھی نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر غصہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے قصور معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو ہمیں اگر اللہ سے معافی چاہیے تو ہم دل سے کینے، بغض، حسد نکال دیں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو گن گن کر پال پال کے نہیں رکھیں۔ بلاووں کے جھگڑوں پر لوگ آج کل شادیوں پہ صلہ رحمی کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے ہیں۔ بہن بھائی کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں، بڑھاپے کو انسان پہنچ جاتا ہے، اور صلہ رحمی پر تو بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، تو آگے ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا تو پھر اس کے رزق اور عمر میں سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، مطلب جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو ہی تو صلہ ملے گا، کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے خاطر کریں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں، اور پھر ان پہ جتائیں نہیں کہ میں نے تمہیں اتنا اتنا معاف کر دیا، اللہ معاف کرے۔ پھر جو ہے جب کسی پر غصہ کر چکے ہوتے ہیں پھر ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے۔ جن پر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں وہ بےچارے سہ کر پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جن کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ ان کے اوپر غصہ نکالے جا رہے ہیں اور وہ بےچارے سہ سہ کر اللہ پر چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا کیا ہوگا، کیونکہ اس بندے نے تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے معاملہ، تو اپنی خیر منائیں۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سنی انسنی کرنا سیکھ جاتے ہیں، کانوں میں روئی دے لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کی عادت ہے۔ لیکن سوچئے بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوتا ہے، غصہ کرنے والے کا یا سننے والے کا؟ کس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے؟ کون دل ملا رہا ہوتا ہے؟ جس پر غصہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ، یا جو غصہ کر رہا ہوتا ہے وہ؟ جس پر غصہ کیا گیا ہوتا ہے تکلیف اس کو پہنچتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اللہ چاہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے، جب وہ عادی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں رہتی۔ اس کو یاد رکھیے، تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، اس لیے معاف کرنا سیکھو، جوڑنا سیکھو، صلہ رحمی کرنا سیکھو۔ کاٹنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ جوڑنے کے لیے اپنی انا مارنی پڑتی ہے۔ اگر انا کو پالنا ہے تو یہ شیطان کا راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے۔ سوچ لیں کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے جو نقصان مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں ان کے پیچھے غصہ ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے، انسان دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لڑائی ڈال دیتا ہے، جھگڑے فساد اور بعض اوقات قتل و غارت تک بھی نوبت غصے کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے معاملات نہیں سنوارتا۔ تو سوچ لیں اگر ہم فساد برپا کرنے والے ہیں تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ بظاہر چاہے کتنا ہی مال و دولت ہو، بظاہر چاہے اولاد کتنی فرما بردار ہو، لیکن ایسی ایسی جگہوں سے مشکلیں پریشانیاں آئیں گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں صلہ رحمی نہیں کر رہے، کہاں کہاں ہم جھگڑے فساد کر رہے ہیں، یا کہاں کہاں اپنے عمل سے جھگڑے فساد ڈلوا رہے ہیں، خاندانوں میں، لوگوں کے گھروں میں، اپنی باتوں سے، اپنے حسد سے، اپنے کینے بغض کی وجہ سے۔ تو بہت سی جگہوں پہ جھگڑے فساد اور بعض اوقات نوبت جو ہے وہ قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے سب؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ غصے کی وجہ سے پہنچتی ہے، کینے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے، دوسروں کے عتاب سے بچائے، نہ ہم ظلم کرنے والے ہوں اور نہ ہم پر ظلم کیا جائے۔ آگے آیت 38 میں اور خوبیاں بتائی گئیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔
وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاموں کو ٹال مٹول کرنے کے لیے اور لمبے مشورے کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ٹیم ورک کو امپورٹنس دیتے ہیں، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے ہوں، ملک ہو، قوم ہو، جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یعنی آپس میں مشورے کرتے ہیں، تب وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ہی آپ کو عقل کلی سمجھ لینا چاہیے، دوسروں سے مشورے کے ساتھ آگے کام بڑھانا چاہیے، اور ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کام بھی آپ مشترکہ طور پر نیکی کا مل کر کریں اور یا اس کام کو آپ اکیلے کریں تو فرق واضح محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج کل تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں دیکھیں کہ جب نوافل سب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اور خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو ٹیم ورک کی خوبصورتی کو محسوس کریں، تب وہاں زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی۔ مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی بزنس لینے جا رہے ہیں یا کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، گھر کے اندر کوئی تبدیلیاں کر رہے ہیں، جیسے پینٹ کلر کر رہے ہیں یا گھر کی سیٹنگ کر رہے ہیں، تو بچوں کو مشورے میں ضرور شریک کریں، یا کسی کو کوئی چیز ہمیں دینی ہے تو اس میں بچوں سے پوچھیں کہ فلاں کو دیں یا نہیں۔ اس طرح ان کی بھی نیکی لکھی جائے گی اور گھرانے کے اندر خوشی رہے گی۔ اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں بھی ادارے میں ہوں، کہیں مل جل کر کسی ٹیم میں آپ کام کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اس کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کو بھی ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں جب آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے، اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کو مل کر نبھانا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آ جاتا ہے۔ گروپ کے اندر جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ سب کی عقل جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے کسی ایک پروجیکٹ پر۔ پھر یہ کہ باہمی موافقت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے، جیسے ہمارا یہ دور قرآن بھی ایک ٹیم ورک کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے کا نقطہ نظر بھی پتہ چلتا ہے، سب کا مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہمارے اندر اچھی خوبیاں پیدا کر دے، ہماری سیرت اچھی کر دے۔ ہمیں ایمان والوں کی ایک اور خوبی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آیت نمبر 39 میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی صرف اتنا بدلہ جتنا ان پر زیادتی کی گئی۔ تو یہاں یہ مراد نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی اور اب میں بھی ویسا چاہوں تو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کروں، ایسا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں دنیا میں تو بڑی بہتری جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے ہر کام میں، لیکن آخرت میں بھی تو بہتری کی امید رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کس عمل پہ ملے گا۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے کہیں، یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی محبوب صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا
جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملایا ہوا کھانا پیش کیا، بکری بھنی ہوئی دی، پروف ہو گیا تھا کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے سامنے آنے پہ یہ ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے جادو کیا تھا اور وہ ایک یہودی تھا۔ تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو پکڑ سکتے تھے۔ اسی طرح وہ اعرابی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پوری طرح قابو رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک نہیں بے شمار واقعات سیرت کے اندر ایسے ہیں جس میں معافی کا ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ صرف اپنا۔ نیگیٹیوٹی سے انسان سب سے زیادہ بیماریوں میں گرتا ہے۔ وہ کرنے کے کام رہ جاتے ہیں اس کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانسبلٹیز دی ہیں کہ ایمان لاؤ، عمل نیک کرو، نیکی کی تلقین دو، برائی سے روکو۔ یہ کام آپ کب کریں گے؟ جب دل میں کینے بھرے ہوئے ہوں گے، جب لوگوں سے فساد کرتے رہیں گے اور لوگوں کی برائیوں کو گن گن کر اپنی ٹپس پر ہی رکھیں گے کہ فلاں وقت پہ تو میں سنا کے رکھ دوں گی۔ تو ایسا نہیں کریں، اپنے ہی آپ کو بیمار کر رہے ہیں۔ اس نیگیٹیوٹی کا نقصان سب سے زیادہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ نیگیٹیوٹی سے انسان خود بھی اس کو ہارم پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، اور وہ اپنے آس پاس ہر انسان سے وائبز نکل رہی ہوتی ہیں، ریزز نکل رہی ہوتی ہیں۔ جو انسان جتنا نیگیٹو ہوگا، آپ کے سامنے لوگوں کی برائیاں کرتا رہے گا، تو اس سے بری ریزز، نیگیٹو ریزز نکل رہی ہیں، وہ آپ کے اوپر بھی اثر کریں گی۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں پازیٹیو رہنا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو معاف نہیں کرتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دل صاف نہیں کرتے، گند سے بھرے ہوئے دل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، معاف نہیں کروں گی۔ یہ سوچیں کہ اب تو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اس وقت۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ قرآن سے کس طرح جڑتے ہیں، آپ کو قرآن کس طرح نئے سرے سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ کے دل سے کینہ، حسد، برائیاں نکل جائیں گی لوگوں کی، آپ کا دل خالی تو ہو، تبھی تو اللہ کی محبت آئے گی اندر۔ جب دل میں اتنا کچھ بھرا ہوا ہے، اس میں مال و دولت کی محبت، اولاد کی محبت، اور اپنے اتنے رشتہ داروں کی محبت اس میں اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ ہم تو صرف ایسے ہی نعرے لگاتے رہتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے، لوگوں کو معاف کر دیں، آگے بڑھیں زندگی میں، بہت کچھ کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، دنیا میں پھیلانا ہے، بہت زیادہ آگے جانا ہے انشاءاللہ، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، لیکن اس میں تو صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف اپنی ایک سوچ بدلنی ہے، بہتری کی طرف اپنے آپ کو لانا ہے۔ یہ دل کا فعل ہے کہ معاف کیا یا نہیں کیا۔ اگر کر دیا تو صرف اس سوچ کا اجر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آگے آیت 49 اور 50 میں ہے، لڑکا یا لڑکی دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ایسے باباؤں کے پاس، مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی آیات کا مفہوم ہے۔ قرآن کو سمجھیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی زندگی نعمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی، اور وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، یہاں اس کی مرضی جاری و ساری ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ کسی کو اولاد کے طور پر صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے اور ہر تخلیق پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ سب کچھ اسی سے مانگنا ہے۔
آگے آیت 51 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے اور بندہ اس کی بات کو سن سکے. بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ حسب ذیل صورتیں اختیار فرماتا ہے. یعنی نمبر 1 ہے وحی کے ذریعے، یعنی اللہ چپکے اور تیزی سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اعلان کیا گیا. نمبر 2 ہے پردے کی اوٹ، جیسے اللہ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا. نمبر 3 ہے فرشتے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ کا پیغام ڈال دیا جاتا تھا. آیت نمبر 52 میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی. تو قلبی ایمان کا حصول اللہ کی آیات پر غور و فکر سے ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ قلبی ایمان، دل کا ایمان. ہمارے دل میں ہے ایمان. ایمان کی تکمیل آیات قرآنیہ سے ہوتی ہے. کیا ہمارے دل میں ہیں آیات قرآنیہ؟ کیا ہمیں یاد ہیں ترجمے؟ کیا ہمیں یاد ہے قرآن کی آیات؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. کتنی آیات پہ ہم نے اب تک عمل کر لیا ہے اور کتنی رہ گئی ہیں. علم میں آگے بڑھنا ہے اور عمل میں آگے بڑھنا ہے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی تکمیل بھی نزول قرآن کے ذریعے ہوئی. پھر اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکامات سے آگاہ فرمایا. اور کس کے لیے فرمایا؟ ہمارے لیے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے تھے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے کام آنے ہیں. وہ کوئی 1400 سال پرانے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھے احکامات، وہ ابھی ہمارے لیے بھی لیٹسٹ ہی ہیں اور قیامت تک وہ لیٹسٹ ہی رہیں گے. ان پہ ریسرچ کریں، ان پہ غور و فکر کریں، ان سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں. اگر ہمیں نہیں مل رہا دیٹ مینس کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے آیات پر، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی آیات. اللہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینار نور ہیں جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایمان اور عمل کی ہدایت پہنچا کر سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں. یہاں اس آیت میں روح سے مراد قرآن ہے. قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دلوں کی زندگی ہے. جس طرح روح میں انسانی زندگی کا راز ہے، اسی طرح قرآن روحانی زندگی کا ذریعہ ہے. یعنی جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا اللہ نے، تو اس کے رزق کا انتظام بھی مٹی سے کر دیا. لیکن روح جو ہے وہ آسمانوں سے آئی، تو اس کی ہدایت کا انتظام بھی آسمانوں سے آیا. اور وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ قرآن ہے، وہ صحیح حدیث ہے. قرآن دلوں کا موسم بہار ہے، جیسے بارش زمین کی بہار ہے. یعنی بارش برستی ہے تو زمین کچھ نہ کچھ اگاتی ہے. ایسے ہی جب قرآن سنا جاتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، تو دل کے اندر کچھ اچھے خیالات اٹھتے ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر کچھ آگے فارورڈ بھی ہونا چاہیے اس سے. جیسے زمین پہ بارش ہو کے اس سے اناج اگ رہا ہے، سبزہ اگ رہا ہے، کھیتی اگ رہی ہے. جب ہمارے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیا ہم صرف اپنی زبان بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اس کلام کی خیر جو ہے وہ آگے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے؟ جن لوگوں کو دنیا میں نہیں پتا، ہم تو اپنے ہی تفرقات اور فرقے بازیوں سے باہر نہیں نکلتے. ہم دنیا میں آگے جا کے کیا کام کریں گے؟ کیسے کیسے غریب علاقے ہیں، پاکستان میں ہی دیکھ لیں، انڈیا میں ہی دیکھ لیں، ایسے سارے مسلم کنٹریز میں ہی دیکھ لیں کہ ایسے ایسے غریب علاقے ہیں جہاں لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا. وہ بظاہر مسلمان ہیں، ان کو بیسک طہارہ کے طریقے نہیں آتے. تو آپس کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑیں اور جہاں پر علم پھیلانا ہے دین کا، جہاں کا ہم سے سوال ہوگا وہاں جا کے کام کریں. تو جب قرآن دل پر اثر کرتا ہے تو نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگر ہمارے عمل ہی نہیں بدلیں گے تو پھر ہم نے کیا قرآن سنا، کیا ہم نے سمجھا؟ ہم تو ویسے کے ویسے ہی پرانے اور بوسیدہ ہمارے دل ہیں. جب کچھ چینج ہی نہیں ہوا تو سننے کا فائدہ کیا ہوا قرآن کو؟ تو اس رمضان میں دیکھیں کہ میرا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر تھا یا نہیں. اس رمضان کے بعد میں اتنا ٹرین ہوئی یا نہیں کہ میں آگے کوئی کام کر سکوں، میں آگے قرآن کا علم حاصل کر سکوں، دنیا کے علوم حاصل کر سکوں. اور ہمیں دنیا کے اسکل سیکھنے، دنیا کے علوم حاصل کرنے، ہمیں کسی سے پیچھے نہیں رہنا. اللہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے، اس پر سمجھنے، اس پر غور فکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ سارے علوم قرآن سے ڈرائیو ہوئے ہیں. اس کو سمجھیں اور آگے پھر دوسرے دنیا کے علوم بھی حاصل کریں. یہیں بیٹھنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں ہمیں ریسرچ کر کے ہمارے اوپر چھائے ہوئے، ان سے ہمیں آگے جانا ہے. اس بات پر غور و فکر کریں. ہمیں قرآن کا طالب علم اللہ بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. سورہ زخرف
مشرکین مکہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کے اور بھی کوئی احسانات ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کھلی ناانصافی ہے۔ ان آیات میں اللہ کے احسانات بیان کیے گئے۔ اللہ نے زمین کو آسمانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، تجارتی سرگرمیاں انجام دیں اور زراعتی فوائد حاصل کریں۔ زمین میں اللہ نے قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں۔ آسمان سے انسانوں کے مختلف ضروریات کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائی۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام، تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوموں اور نیکوکاروں کو بہترین بدلہ دیا جائے، کیونکہ دنیا میں تو یہ حساب پورا کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت 13 اور 14 میں فرمایا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سفر کی دعا آ رہی ہے یہ تو کیا ہے اس دعا کا ترجمہ؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا اور ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ نے خود دعا سکھا دی سواری پر بیٹھنے کی، تو اپنے سفر کو بھی عبادت بنائیں، سفر کو بھی پروڈکٹیو بنائیں، نہ کہ انسان بیزار ہو کر بور ہو کے تنگ ہو کے وقت گزارے۔ سفر میں بھی اللہ کی بات جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے دین کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، چاہے اونٹ پر بیٹھیں، گدھے پر بیٹھیں، گاڑی پر بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے۔ تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر دنیا پر رول کرنا سیکھیں کہ اس میں ریسرچ کرنا ہے، ہمیں علوم میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب گدھے پر بھی بیٹھتا ہے تو وہ دوسرے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں اونچا ہو جاتا ہے، اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی ہے، اونٹ پر بیٹھے پھر تو کوئی نگاہ میں ہی نہیں رہتا، اور اگر جہاز پر اڑنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر جو ہے یہ بڑائی نہیں آنے دینی، بڑائی ساری کی ساری صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ جتنا بلند کرے اتنا عاجز ہوتے جائیں، تو اس لیے فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سواری پر ہمارا سفر وقتی ہے، لیکن ایک سفر ہماری زندگی کا ہے جو ہمیں آخرت اور پھر وہاں اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے روز سرخرو فرمائے اور ہر قسم کی رسوائی سے بچائے۔ آگے آیات 36 سے 39 میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کن لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بڑی غور سے سننے والی آیت ہے۔ آیت 36 میں فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے اندھا بنا رہتا ہے، نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، نہیں دیکھتا، نہیں سیکھتا، تو قرآن سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں چھوڑتا۔ اور جو لوگ قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے پارہ میں بھی پڑھا تھا کہ فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے جو خواہش نفس پر قابو رکھے اور اللہ کا ذکر کرے۔ تو جو انسان بھی اللہ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل ہوتا ہے تو اللہ بطور سزا اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور اور دنیا سے قریب تر کرتا ہے۔ یعنی پھر انسان کو اللہ کی نافرمانیاں کر کے بھی اگر دنیا حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتا۔ انسان اپنے دنیاوی ترقی دیکھ کر جو وہ اللہ کی نافرمانیوں میں رہ کر بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ البتہ جب یہ دنیا دار انسان روز قیامت اپنی دنیا داری، ایسی دنیا داری کا انجام دیکھے گا جو اللہ کی نافرمانی کے بعد حاصل ہوگی، تو اپنے کیے پر نادم ہوگا۔ وہاں اسے گمراہ کرنے والا شیطان نظر آئے گا اور وہ اس سے بہت دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے اپنے اوپر مسلط شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔
اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد اور احکامات کا ہر وقت پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دخان، اس سورہ کی آیت 3 میں اس رات کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ ہے۔ لیلۃ القدر کو بابرکت اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں آئندہ سال کے تمام امور طے پا جاتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور دوسری دیگر چیزیں۔ یاد رکھیے لیلۃ القدر میں ہمارے سارے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو اس رات میں سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ تو بہت زیادہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ہر رات کو ایسا سمجھ کر گزارنا ہے جو کہ ایسے اعمال کرنے جو کہ شرف قبولیت پائیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرنا، ہمیں خوب خوب عبادت کی نیکیاں کرنے کی توفیق دینا، ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ آگے آیت میں ہے آیت نمبر 58 سورہ دخان میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو عربک از اے ویری امیزنگ لینگویج، بہت زبردست زبان ہے عربی جو ہے، کیونکہ یہ اپنے مفہوم کو بہت بہترین طور پہ واضح کرتی ہے۔ کوئی اور زبان قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ آسان کتاب ہے قرآن تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ آرڈرز دے رہی ہے، ہمیں نصیحت کر رہی ہے جیسے ہمیں کوئی بڑا نصیحت کر رہا ہوتا ہے؟ تو اس طرح اس قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی ایسی گتھیاں نہیں ہیں جو سلجھ نہ سکیں، جو آپ کو سمجھ میں نہ آ سکیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سمجھ سے بالا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے میں نے تمہارے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور ایک جگہ کہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو ہم اپنے ذکر سے چونک جاتے ہیں، کوئی ہمارا نام لے رہا ہو تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو کہہ دیا ہے کہ اس میں میں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں، تو اب تو الرٹ ہو جائیں۔ تو یہ صاف سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، صاف آنے والی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ہر شخص کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ انہیں سنتا ہے، پھر از راہ تکبر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ تو یہ ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ ہے۔ اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم تو قرآن کو سن کے اگنور نہیں کرتے۔ تو جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں فرمایا، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ ہے، اس پر غور کریں۔ اس میں کوئی بات ایڈ نہیں کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو کیا سبق مل رہا ہے اس سے؟ کہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کانشیس رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے، اور وہ ہر بات نہیں ماننی چاہیے جو اس کے دل میں آئی ہو اور وہ کر لے۔ تو اپنی خواہش نفس کو الہ کا رتبہ نہیں دینا، اس کو اپنا معبود نہیں بنا لینا کہ جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ میں کروں۔ ایسا نہیں کرنا، اللہ کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کرنا ہے کہ تاکہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے علوم میں بھی آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمیں کوئی بے وقوف نہ بنا سکے۔ اپنے آپ کو اسکلڈ کریں، اپنے آپ کو علم میں آگے بڑھائیں، عمل میں آگے بڑھائیں، ریسرچ میں آگے بڑھائیں، ترقیوں میں آگے بڑھنا ہے ہمیں کوئی بہت پیچھے نہیں رہنا۔
اللہ ہماری اس پر مدد فرمائے۔ تو اپنے نفس کو الہ نہیں بنانا، یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا کے رکھنا مراد ہے اس سے، کہ اسی کو فالو انسان کرتا رہے، اسی کو پوچھتا رہے۔ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے، اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کے غلط کام کرتا ہے۔ اللہ ہمیں خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچائے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 25 مکمل ہوا۔ اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، امن و امان قائم کر دے، مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، انہیں سکون اور خوشیاں عطا فرما دے، اور جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما دے، اور مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب کر دے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔